تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج کا یہ جو موضوع اور عنوان ہے اور یہ درس اور اس کا پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جملہ کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں جو دین اور شریعت کی حیثیت سے نازل ہوئے ہیں. ان میں سب سے بڑے 4 کتاب ہیں. قرآن مجید جو ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے امام سید المرسلین امام المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اترا، اور تورات جو ہے وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ کے پیارے نبی تھے، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور رسول تھے اس پر نازل ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں قرآن پاک سب سے عظیم کتاب ہے. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے مضامین و معانی کی محافظ ہے، اور سب شریعتوں اور احکاموں کو منسوخ کرنے والی ہے. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری کتاب جو آخری نبی پر نازل ہوئی، جو تمام پہلے شریعتیں آئیں، جو احکام آئے ان کو منسوخ کرنے والی ہے، اور سب سے پیاری کتاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا اور قرآن مجید پر ایمان لے کے آنا، ان کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو ان پر ایمان لے کے آنا چاہیے. تو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو مانا جائے، اللہ کی بات کو آگے کر کے اس کی جو ہے شان کو بلند ہونے کی گواہی دی جائے، اور ان کے اندر پورے حالات اور پورے معاملات ہیں. تو لہٰذا اللہ کی بات کو آگے مان کر، حاکم مان کر جو ہے ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 136 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ایمان لے کے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس سے اس نے نازل کیا، یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جس سے اس نے پہلے نازل کیا، الذی انزل من قبل، جس کو پہلے نازل کیا اس سے، یعنی جو کتاب اس پر بھی ایمان لے کے آؤ. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے انہیں حکم کیا کہ اے ایمان والو، ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کی رسول پر اور اس کتاب پر جس سے ہم نے نازل کیا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے پیغمبر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے پہلے نازل کی. تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، اور تمام کتاب جتنے بھی ہیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ کہ یہ اللہ کی وحی ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اس نے جو نازل کیا وہ اپنے نبیوں پر، ہمیں سب پر ایمان رکھنا چاہیے.
تو ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب نہیں کیا، کیونکہ ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی ایک بندہ گھر کا اچھا ہوتا ہے پھر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، وہ یہ کرتے آپ مت کرنا، تم تو اچھے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جسے اس نے نازل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پورے طریقے سے تنبیہ کی کہ ایمان لانا ان پر لازمی اور فرض۔ اللہ کی بات کو آگے رکھتے ہوئے ہمیں ان کو ماننا چاہیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے اور اس کو دیکھنا بھی بڑا ثواب ہے، لہذا قرآن کو پڑھنا یہ جو ہے افضل سے افضل کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر جو ہے یہ 2 سے لے کر 4 تک، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ پاک نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، نظام کو تھامنے والا ہے، اور اس نے وہ کتاب نازل کی تم پر حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، اور اس نے نازل کیا تورات اور انجیل پہلے لوگوں کے لیے جس میں ہدایت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وانزل الفرقان، اور اب نازل کیا اللہ نے، اور نازل کیا فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کائنات کو تھامنے والا ہے، اس نے آپ پر حق والی کتاب نازل کی ہے جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان سے پہلے کتاب اس نے نازل کی انسانوں کو ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی تھی، اور اللہ نے ان سے پہلے انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب تورات اور انجیل نازل کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اب حق اور باطل میں امتیاز اور فرق کرنے والی کتاب اتاری یعنی قرآن مجید۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی بات کو ماننا چاہیے، اور اللہ پاک نے تو یہ بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کے حکم اور ان کی معنی کی محافظ کرتی ہے، ان کی معنی کی محافظ کرتی ہے، محافظ ہے، یعنی قرآن مجید جتنے بھی پہلے کتابیں ہیں ان سب کے حکموں کو اور ان کے معنی کو محفوظ کرنے والی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلے جتنے بھی کتاب آئے، قرآن مجید سے پہلے جتنے بھی کتاب آئے ہیں ان کے مضامین و معنی کی محافظ قرآن مجید ہے۔